حضرت عباس نبی کریم کے چچا وہ جب بدر کے لیے آنے لگے نا، وہ آنا اس وقت بھی نہیں چاہ رہے تھے، پر قبیلے اور برادری نے مجبور کر کے انہیں ساتھ تیار کیا۔ وہ آئے نا تو جو گھر میں سونا پڑا تھا نا وہ ایک جگہ پہ چھوڑ آئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب یہ قیدی ہو گیا ہے تو حضور نے فرمایا چچا فدیہ دو، اتنے پیسے تو چلے جاؤ۔ تو کہنے لگے میرے پاس تو شے ہی کوئی نہیں۔ تو حضور مسکرائے۔ حضور نے فرمایا چاچا جب گھر سے نکلنے لگے تھے تو وہ اکیلے میں میری چچی کو بلا کے جو پیسے دے کے آئے تھے، اور وہ اس کو کہہ کے آئے تھے کہ میں آ گیا تو میں تمہیں بتاؤں گا کیا کرنا ہے، نہ آیا تو پھر نکال کے بچوں پہ خرچ کر دینا۔ تو حضرت عباس کو جب حضور نے ساری بات بتائی نا تو حضرت عباس کہنے لگے فدیہ مرضی کا لے لینا پر پہلے مجھے کلمہ پڑھاؤ۔ کیوں؟ فرمایا مجھے سمجھ آ گئی ہے، وہ بات میرے اور میری بیوی کے علاوہ کسی کو پتہ ہی نہیں، اگر آپ کو پتہ چلی ہے تو یقیناً آپ کو کوئی بتانے والا ہے، تو وہ جو آپ کو بتانے والا ہے نا وہی رب العالمین ہے۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے آپ کو تکلیف دی عباس اس نے مجھے تکلیف دی، جس نے آپ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ فرمایا آپ میرے لیے والد کی طرح ہیں، جگہ ہے۔ حضرت عباس کو حضور کے چچا سب لوگ احترام کرتے ہیں۔ حضرت عباس وہ آتے تو صحابہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، حضرت عباس سے مشورہ لیا جاتا، ان کی رائے پہ عمل کیا جاتا، حتیٰ کہ حضرت صدیق اکبر افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، حضرت عباس جتنی مرتبہ آتے ہیں سیدنا صدیق اکبر اتنی مرتبہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، انہیں اپنی جگہ پہ بٹھاتے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ یہ تھا کہ سواری پہ جا رہے ہیں، گھوڑے پہ جا رہے ہیں، اونٹ پہ جا رہے ہیں، سامنے سے حضرت عباس آ گئے، اور میاں عزت والا کسی کو عزت دیتا ہے، قدر والا ہی کسی کی قدر پہ جانتا ہے۔ یہ دونوں سواری پہ جا رہے ہیں، سامنے سے حضرت عباس آ گئے، دونوں سواری سے اتر جاتے، اتر کے کھڑے ہو جاتے۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرتے تو پھر دوبارہ سواریوں پہ بیٹھتے۔ ادب سیکھ لو ان لوگوں سے، احترام سیکھ لو ان لوگوں سے، نسبتوں کا قدر سیکھ لو ان لوگوں سے، اور سنگیوں محسنوں کے عزیزوں کا احترام سیکھ لو۔ ہمیں میاں صاحب نے بھی کہا تھا اصلاں نال جے نیکی کریے تے نسلاں تاک نہیں بھول دے۔ اپنے مشائخ کی اولادوں تک، استادوں کی اولادوں تک کا احترام ہمیں بزرگوں نے بتلایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سبق ہمیں وہاں سے ملا ہے، وہاں سے ملا ہے، نسبتوں کا احترام وہاں سے ملا ہے۔ میرے عزیز حضرت علی پتہ کیا کرتے حضرت عباس کے ساتھ؟ ان کے ہاتھ چومتے اور کہتے چاچا مجھ سے راضی رہنا، راضی رہنا۔ تو حضرت عباس کو بڑا پیار تھا، وہ ماتھا چوم لیتے مولا علی شیر خدا۔ سوال ہی پوچھا تھا نا حضرت عباس سے کسی نے کہ آپ بڑے ہیں کہ نبی پاک؟ آپ مجھے سچ بتائیں، آپ کو سمجھ آ گئی ہے نا وہ کیا پوچھنا چاہتا؟ عمر ہی پوچھ رہا ہے نا۔ حضرت عباس چچا ہے، یا عباس آپ بڑے ہیں کہ حضور بڑے ہیں؟ تو سادی سی بات ہے، عمر پوچھی ہے تو عمر بتا دیتے۔ تو حضرت عباس نے اس بات کو عمر بتانے کو بھی اتنا سلیقہ دیا کہ مسلمان کا حضور کے بارے میں گفتگو کا معیار کیا ہونا چاہیے۔ کہنے لگے بڑے تو حضور ہی ہیں، پیدا پہلے میں ہوا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں گھر کے اندر بیٹھ کے اپنے بچوں کو حضور کا ذکر سنا رہا تھا، حضور کہیں باہر سے گزرے تو میرے نصیب جاگ گئے، حضور نے سنا تو دروازے پہ کھڑے ہو گئے، بات ختم ہوئی، دروازے پہ دستک ہوئی، دروازہ جو کھولا تو حیران رہ گیا، اللہ کی ساری رحمتیں تو میرے دروازے پر موجود ہیں۔ تو کریم محبوب فرمانے لگے چچا میرے تذکرے کر رہے تھے؟ یا رسول اللہ آپ کا ذکر بتا رہا تھا، میں نے بچپن بھی دیکھا، جوانی بھی دیکھی، آپ کے والدین بھی دیکھے، تو آپ کے تذکارے جمیلہ بچوں کو سنا رہا تھا، اور میں چچا مبارک ہو، میری شفاعت تم نے اپنے حق میں ثابت کر لی ہے۔